براہ راست لیے چلیں گے آپ کو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. شیئر کیا بلکہ جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے انہیں بھی مدعو کیا گیا دفتر خارجہ اور ان سے بھی شیئر کیا گیا وہ ڈاسیر. اس کے ساتھ ساتھ جو کی کنٹریز ہیں اہم ممالک ہیں OIC کے ان سے بھی شیئر کیا گیا اور یورپین یونین کے ممبرز سے بھی شیئر کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو نہ صرف مرتب کیا نہ صرف پریس کانفرنس کی, اس کی وسیع تشہیر جو ہے وہ اب ہو رہی ہے کیونکہ حقائق پہ مبنی ہے اور ہمارے مشنز جو ہیں پاکستان سے باہر ان کو بھی واضح ہدایات چلی گئی ہیں کہ یہ حقائق وہاں کی میڈیا سے, تھنک ٹینک سے اور ڈیموکریسیز میں پارلیمنٹ سے شیئر کیجیے. آج جو آپ کو تکلیف دی گئی ہے, زحمت دی گئی ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ سے شیئر کرنی ہے کچھ اور ڈیٹیلز جنہوں نے جنم لیا ہے اس ڈاکیومنٹ سے جس کو آپ انڈین کرونیکلز کے نام سے آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہ رپورٹ پبلش ہو چکی ہے. اب یہ ایک پبلک نالج ہے یہ ڈاکیومنٹ. اس کے بارے میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ EU ڈس انفو لیب کی تحقیق کے بعد یہ حقائق سامنے آئے ہیں اور یہ حقائق نشاندہی کرتے ہیں کہ پچھلے 15 سالوں سے آن لائن اور آف لائن ہندوستان کیا کر رہا تھا پاکستان کی امیج کو متاثر کرنے کے لیے, اپنی اچھائیاں اور اپنے پرسیپشن کو, ہندوستان کے پرسیپشن کو جھوٹا سچا بنانے میں اور پاکستان کو انٹرنیشنلی انڈرمائن کرنے میں جو ان کا کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ فیک ایکٹیویٹی جو ہے وہ صرف اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے کی جا رہی تھی. آبجیکٹو اس ساری کارروائی کا, اس ڈس انفارمیشن آپریشن کا آبجیکٹو ہندوستان کا کیا تھا؟ میں پہلے عرض کر چکا, پرسیپشن, انڈین پرسیپشن, انڈیا کے بارے میں پرسیپشنز کو مضبوط کرنا اور پاکستان کو ملائن کرنا انٹرنیشنلی. اور یہ جو کارروائی ہوئی اور جو کرتے رہے ان کا جو دائرہ تھا وہ 116 ملکوں تک پھیلا ہوا تھا. اب طریقہ کار کیا تھا؟ انہوں نے فیک نیوز ویب سائٹس ترتیب دی, ان کو استعمال کیا اور 750 کے لگ بھگ ایسی فیک نیوز ویب سائٹس کی نشاندہی ہو چکی ہے جنہیں ہندوستان استعمال کرتا رہا. 10 کے لگ بھگ جعلی فیک NGOs جو کہ ایکریڈیٹڈ تھیں UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ساتھ, ان کو استعمال کرتا رہا اور ان کے ذریعے ان کی سوچ کو انفلوئنس کرتا رہا. فیک تھنک ٹینکس بنائے اور ان کو استعمال کرتا رہا. فیک ڈیمونسٹریشنز, لوگ کہتے تھے دیکھیے برسلز میں کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھیں اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے, وہ دیکھیں جی کیمپ لگا دیا ہندوستان کا, دیکھیں کتنی گہما گہمی ہے. سب جینوئن نہیں تھا, ڈراما تھا, ناٹک تھا, فنڈڈ تھا, آرکسٹریٹڈ تھا. اور اس میں ہندوستان کی جو اسٹیٹ ہے اور جو ان کے ادارے ہیں وہ اس میں ملوث ہے. اب آپ دیکھیں کہ انفارمل یورپین یونین میں پارلیمنٹری گروپس نہ صرف ترتیب دیے گئے, مثال کے طور پر ساؤتھ ایشیا پیس فورم, فرینڈز آف گلگت بلتستان. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم یہاں بات کر رہے تھے 14 نومبر کو, تو میں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن سے پہلے
اور الیکشنز کے بعد، الیکشنز اب ہو گئے، یہ وہاں جو ایک سب نیشنلزم کو ہوا دینے کی کوشش کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آج یہ اس فیک پارلیمنٹری گروپ سے ظاہر ہوا کہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان کا بھی حوالہ دیا تھا میں نے، اور بلوچستان پہ بھی میں نے کہا تھا کہ کس طرح خاص طور پہ جب سے سی پیک کا جو منصوبہ اور اکنامک کوریڈور جو آگے بڑھنا شروع ہوا، آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر بالخصوص جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھتی چلی گئی. تو یہاں آپ دیکھیں یہ فرینڈز آف بلوچستان، یہ بھی ایک فیک آرگنائزیشن اور ایک گروپ بنایا گیا ہے ان کے پروپیگنڈا کو، اس کے پرچار کے لیے. تو یہ جو فیک نیوز آؤٹلیٹس ہیں یہ نہ صرف ہندوستان نے بنائے، ان کو ہندوستان فنڈ بھی کرتا ہے، اور مقصد مس انفارم کرنا. کس کو؟ یورپین یونین کو اور یو این سسٹم کو مس انفارم کرنا، اور اس مس انفارمیشن کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا اور میں اب دہراتا ہوں کہ ہندوستان ایک ہائیبرڈ وار، پاکستان کے خلاف ایک ہائیبرڈ وار میں ملوث ہے، پوری طرح ملوث ہے، اور پاکستان اس کا مقابلہ کر رہا ہے کئی سالوں سے، اور مؤثر طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے، خاموشی سے. لیکن اب کیونکہ حقائق کچھ سامنے آئے ہیں تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیا جائے. دنیا کو ہم گاہے بگاہے اپنے ذرائع سے سفارتی انداز میں آگاہ کرتے رہے کہ ہندوستان یہ کر رہا ہے، یہ اس کے ڈیزائن ہیں، یہ اس کے ارادے ہیں. اور آج جو ان کی انویسٹیگیٹو رپورٹ سامنے آئی ہے ای یو ڈس انفو لیب کی، اس نے ہمارے موقف کی تائید کر دی، ہمارے موقف کو اس پر مہر لگا دی. اب آپ دیکھیے کہ ایک یورپین پارلیمنٹ today.com کے نام سے ایک جعلی یورپین پارلیمنٹ کی آن لائن میگزین بنائی گئی. اس کے ذریعے انفارمیشن کا فلو رہا، اور یہ ہندوستان سے چلتی تھی. It was being run from India. اور اس میگزین نے جعلی تھنک ٹینکس کے ذریعے اور جعلی این جی اوز کے ذریعے اپنا پروپیگنڈا جو ہے اس کو وہ آگے بڑھاتے رہے. اور پھر کیا ہوا؟ یورپین یونین کی جو اینٹی ڈس انفارمیشن آرگنائزیشنز ہیں ان کی تحقیق جب ہوئی مکمل تو انہوں نے they brought this magazine down کہ بھئی یہ تو سب 2 نمبر کام ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی پریمیئر نیوز ایجنسی ہے اے این آئی. آپ سب واقف ہیں، سب میڈیا کے لوگ ہیں. اب اے این آئی کو استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے ٹو ایمپلیفائی دس پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان. اور یہ جو ایجنسی ہے اے این آئی یہ فیڈ کرتی ہے فیک نیوز مختلف ذرائع سے. مین اسٹریم جو انڈین پبلیکیشنز ہیں ان کو یہ لقمے دیتی ہے، ان کو یہ مٹیریل دیتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے. بالکل 2 نمبر کام لیکن کر رہے ہیں. اور دس از ایکسٹریملی ورنگ فار پاکستان. اس لیے ہمیں تشویش ہے کہ یہ جو اے این آئی جیسی تنظیمیں ہیں اور یہ وائر سروس ہے یہ فیڈ کرتی ہے ریپیوٹڈ نیوز وائرز لائک رائٹرز. اب وہ تو ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک اپنا ایک ان کی کریڈیبلٹی ہے. جی ان کے پارٹنر بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ارینجمنٹ ہے، اور وہ کئی دفعہ چیزیں ان سے اٹھا لیتے ہیں بغیر اس کی گہرائی میں گئے اور وہ پبلش ہو جاتی ہیں
اور پاکستان کو نیچا دکھانے کا مقصد ہے. تو ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان انکشافات کے بعد زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو یہ بھی عرض کر دوں, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں ایک یورپین پارلیمنٹیرینز کا ایک ہوا تھا مقبوضہ کشمیر کا. وہ کیسے ہوا تھا, وہ کس نے کروایا تھا, اس کو فنڈ کس نے کیا تھا؟ اس قسم کی جو فیک آرگنائزیشنز ہیں, ہندوستان اسٹیٹ کے پیسے پر یہ دورے ہوئے. اور تاثر کیا دینا تھا؟ تاثر یہ دینا تھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد اب جو مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال ہے وہ تو بالکل درست ہو گئی ہے, حالات معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں. اور پاکستان جو کہتا ہے اور دنیا میں اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ڈسکریڈٹ کرنا مقصود تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو انٹرنز ہیں جو ہیومن رائٹس کاؤنسل میں کام کرتے ہیں, کر رہے ہیں, ان کو استعمال کیا گیا ان جعلی NGOs نے, ان کو ماؤتھ پیس بنایا گیا اپنے پروپیگنڈے کو ہوا دینے کے لیے. پھر آپ نے دیکھا اخبارات میں بھی چھپا وہ فری بلوچستان کے بینرز پوسٹرز لگائے گئے. یہ کون کر رہا تھا؟ یہ بلوچستان کے لوگ نہیں کر رہے تھے, یہ اس قسم کی فیک آرگنائزیشنز فنڈڈ بائی انڈیا وہ کر رہی تھیں. اور اب میں کہوں, فارن آفس کہے تو یہ تو جی ایک روایتی پاکستان کا رونا دھونا ہے, یہ روتے رہتے ہیں. نہیں, پاکستان نہیں کہہ رہا, ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کے بعد یہ دوسری رپورٹ 2019 میں, اور یہ دوسری رپورٹ اس سے ان کو اجاگر کر رہی ہے حالات کو. سو ایک سمیئر کیمپین اگینسٹ پاکستان شروع کی گئی ہے اور اس کی کوئی حدود نہیں. جو ایک پیسفل سٹرگل ہے مقبوضہ کشمیر نے فار سیلف ڈٹرمنیشن, اس کو رنگ دیتے ہیں دہشت گردی سے اور وہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. فالس سٹوریز, ہیومن رائٹس ابیوز کے بارے میں پلانٹ کی جاتی ہیں پاکستان کو ڈیفینسو کرنے پہ. اور پھر ایک آپ دیکھتے ہیں کہ پوری ایک فیٹف میں کیمپین ہوئی, اور آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی جو آخری پلینری ہوئی اس کا مقصد کیا تھا اور کون مخالفت کر رہا تھا؟ دنیا تعریف کر رہی تھی جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے تھے اور جو ہماری پولیٹیکل اوبلیگیشنز ہم نے فلفل کی, اور ہم نے جو ایجنڈا آئٹمس ہیں ان کو 100% ہم نے مکمل کر لیا اور باقی پہ پیش رفت ہوئی. تو اس کو بھی منی لانڈرنگ, ٹیرر فائنینسنگ کے ذریعے وہ پاکستان کو نیچا دکھانے کی مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں. ان ابتدائی کلمات کے بعد میں محی یوسف صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ مزید کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. دین آئی ول میک سم کنکلوڈنگ ریمارکس. شکریہ شاہ صاحب. اچھا جی, میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات دیتا ہوں اور یہ کڑیاں جوڑتا ہوں کہ ہندوستان مجموعی طور پہ کہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف. اور جب میں بات ختم کر لوں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا میں آپ کو ایک مافیا کی ڈسکرپشن دے رہا ہوں یا ایک ریاست کی. اس وقت یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ جس دشمن سے ہم نمٹ رہے ہیں وہ ریاست نہیں رہی, وہ ایک مافیا بن گیا ہے. وہ ایسا ہے جس طرح کسی شخص پہ 302 کا پرچہ ہوا ہو تو وہ چارج شیٹ جو ہے وہ ابھی وزیر خارجہ نے اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میں شروعات کروں گا اس بات سے کہ یہ جو اب رپورٹ آئی ہے یہ ایک تسلسل ہے. 2019 میں دسمبر میں پہلے یہ بات شروع ہوئی تھی. اس وقت اسی ڈس انفو لیب نے 265 فیک آؤٹ لیٹس کا ذکر کیا تھا ہندوستان سے منسلک 65 ممالک میں. تب یہ ای پی ٹوڈے کے نام سے جو ابھی بات کی گئی میگزین کی وہ موجود تھا. اس کو جب پکڑے گئے تو ختم کیا اور ایو کرونیکل کے نام سے اگلے ہی دن
ایک اور پبلیکیشن شروع کر دی. اس کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں اور تھیں، لیکن وہ مناسب نہیں تھا کہ اس وقت سامنے لایا جائے. اس میں ایک خاتون ہے، ہندوستانی خاتون مادی شرما کے نام سے. یہ انسٹرومنٹل تھیں، یہ تھیں اس 39 ممبر یورپین یونین کی ڈیلیگیشن کی جو مقبوضہ کشمیر میں لائی گئی، اور اس کو یہ رنگ دیا گیا کہ کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں یورپ کے پارلیمنٹیرینز بھی وہاں پہ تشریف لائیں. بعد میں ان میں سے کچھ نے اپولوجائز بھی کیا جب یہ پتہ چلا کہ اصل حقیقت کیا تھی، کہ یہ ایک را کا پورا پروگرام تھا. اس کی انویسٹیگیشن جب کروائی گئی، ہم نے جب یہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جتنے بھی فیک ایکٹیویٹیز اور یہ جو میں نے آپ کو میگزین کا ذکر کیا، اس کے سرور جو ہیں وہ یورپ میں نہیں ہندوستان میں بیس تھے، اور یہ را نیٹ ورک کا حصہ تھے. 3 دسمبر کو بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی اس ساری چیز پہ، لیکن ظاہری بات ہے جو میں نے آپ کو ابھی را کا کنیکشن بتایا وہ اس میں موجود نہیں تھا. اس پہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان نے میموز بھی لکھے، ڈپلومیٹک چینل سے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی آگاہ کیا گیا مختلف ممالک کے، لیکن بدقسمتی سے کوئی اس کا مثبت نتیجہ نہیں نکلا اس وقت. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، وزیر خارجہ نے اس کی بات کی ہے کہ یہ کر کیا رہے تھے، کس طرح چل رہا تھا، اور پھر آپ سوچئے گا کہ یہ ریاست ہوتی ہے یا ایک مافیا اور ایک چور کی مینٹیلٹی. پہلے تو انہوں نے یورپین یونین کے پارلیمنٹیرینز کو لابی کیا، پاکستان کے خلاف اکسایا، اور ان ایشوز پہ جن پہ وہ خود بات کرنا چاہتے ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، باقی بہت سے انوائرمنٹ ہے، کلائمیٹ ہے، ایسے پریزنٹ کیا جیسے بڑا جنرل کوئی کاز لے کے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اس کے بعد پورے کے پورے تھنک ٹینکس کھڑے کیے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، جو کہ ڈوبیس تھے، جو کہ 2 نمبر تھے. اس میں وہ جو ابھی وزیر خارجہ نے بات کی، انٹرنز کو، جو نوجوان اپنا ابھی کیریئر شروع کر رہے ہیں، ان کی تباہی کا منصوبہ بنایا، ان کو استعمال کیا، ان سے آرٹیکلز لکھوائے. کس چیز پہ؟ پاکستان کو ملامت، لام تان اور ملامت کا نشانہ بنانے کے لیے. میں آپ سے اس کے بعد ذکر کروں گا کہ اس سارے کا مطلب کیا بنتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز کو استعمال کیا گیا. ان کی ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے، ادھر این جی اوز بھی جاتی ہیں، یعنی نان گورنمنٹ ادارے جو ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ جا کے ایک پوائنٹ آف ویو دیں مختلف ایشوز پہ. وہاں پہ 10 یا 10 سے زائد، 10 کے تو نام بھی شائع ہوئے ہیں، وہ یو این سے منسلک کر کے اس کاؤنسل سے ان این جی اوز کو، یہ ایسی کئی این جی اوز تھیں جو پہلے بنی صحیح طرح کسی کام کے لیے، دنیا میں کسی نے بنائی، بند ہو گئی 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے. انہی کے نام استعمال کر کے، ان کی ایکریڈیٹیشن استعمال کر کے وہاں جا کے تقاریر کروائی گئیں پاکستان کے خلاف. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ این جی او کا نام ہے انڈیا ایجوکیشن پیس ایجوکیشن، کوئی کینرز ایسوسیشن، کین بنانے والے. جا کے بات کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، طوفان آ گیا، مر گئے، لٹ گئے. تو اقوام متحدہ کا سسٹم استعمال کر کے ان کو بھی ذلیل کیا اور پاکستان کے خلاف مہم چلائی. فیک میڈیا کی بات ہو گئی. یہ فیک میڈیا صرف لوکل نہیں، دنیا میں پہلے 65 ملکوں کی بات ہوئی تھی، اب 116 ملکوں میں یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا. کئی دفعہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ریاست اپنے کام کرتی ہے، یہ صرف پاکستان کے خلاف جعلی کاروائیاں کرنے میں لگی ہوئی. پھر جو پارلیمنٹیرین تھے یورپین یونین کے، ان سے اخبارات میں آرٹیکلز لکھوائے گئے، ان کے پارلیمنٹ میں سوال پلانٹ کروائے گئے کہ جی یہ سوال پوچھا جائے جس کا یہ جواب ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو پارلیمان میں اپنے ممبران دیتے ہیں، ان میں بھی یہ پوائنٹ آف ویو انجیکٹ کروایا گیا. ڈیمونسٹریشنز کی بات ہو گئی. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس اور وثوق سے کہتا ہوں، ہم جو جینوئن
اپنی پروجیکشن کرتے ہیں, جو اپنی بات پہنچاتے ہیں, وہ دنیا میں ایک جگہ کرنا اس کے لیے مہینوں کام کرنا پڑتا ہے. ادھر یہ حال ہے کہ روز ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے, تصویر آ رہی ہے, آپ لوگ بھی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے فری بلوچستان. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا برطانیہ میں بسوں پہ لکھا ہوتا ہے فری بلوچستان, کبھی کچھ. آج آپ کو ہم نہیں, ایک تیسری انڈیپینڈنٹ وائس بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز میں اسپیکنگ سلاٹس لیے گئے, وہاں پہ باتیں کروائی گئی, اور اس کے بعد ذکر کر دیا وزیر خارجہ نے یہ جو رائٹرز اور ANI کا کنیکشن ہے, یہ آپ ان کی ویب سائٹ دیکھیے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور جو چیز بھی ANI سے آتی ہے وہ ہم چلائیں. اور کیا آ رہا تھا اور کیا چل رہا تھا یہ آپ کے سامنے. اس کا سکیل بھی سن لیجئے, 116 ممالک, 750 سے زائد فیک میڈیا آؤٹ لیٹس, 550 سے زائد ڈومین نیمز. یہ بہت اہم ہے. آپ نئی دلی میں بیٹھ کے ساری دنیا میں نئی ڈومینز اور ویب سائٹس کریٹ کر رہے ہیں ایز اف کہ کوئی وہ جنون بندہ یورپ میں یا کہیں بیٹھ کے وہ کام کر رہا ہے, اور ایک ہی خبر ساروں سے چلا رہا ہے. اخبارات میں فیک جرنلسٹ کے نام, جرنلسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, کو فوت ہو گیا, ان کے ناموں سے آرٹیکلز چھپوا رہے ہیں اور لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز چوری کر رہے ہیں. کریڈٹ کارڈ کی چوری ہوتی ہے, آپ جاتے ہیں, کوئی آپ کی آن لائن آئیڈینٹیٹی چوری کر کے اور اس سے غلط کام کرتا ہے, وہ انہوں نے پروو کیا ہے رپورٹ کے اندر. NGOز کا میں نے ذکر کر دیا, 10 یا 10 سے زائد جو ہیں وہ ایکریڈیٹڈ UN کو یوز کر رہے تھے. اور پھر جو لوگ فوت ہو چکے ہیں, ایک ہیومن رائٹس کے بہت ہی مشہور لائر اور ایک جن کو بانی کہا جاتا ہے, ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیومن رائٹس کی ساری فیلڈ کے, ان کو فوت ہو چکے ہیں, نام استعمال کر کے ان کے ناموں پہ اکاؤنٹ چلا کے اور میسج آگے بھجوائے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. یہ اگر تو کوئی ہالی ووڈ کی فلم ہوتی مافیا پہ تو میں مان لیتا, لیکن یہ حقیقت ہے جو ہمارا ہمسایہ ہمارے خلاف کر رہا ہے. میں آپ کو 2-3 کوٹس دینا چاہتا ہوں اس رپورٹ سے جو بہت اہم ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سمجھنا ضروری ہے. ایک چیز یہ رپورٹ کہتی ہے, We have been astonished by the multiplication of layers of fake, something we had never encountered in other investigations. یعنی یہ جو جال انہوں نے پھیلایا, آج سے پہلے اس طرح کا جال کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا. یہ ہے اس کا لیول. وائس آف امریکہ کا نام آپ سب جانتے ہیں, اکانومسٹ میگزین کا نام آپ جانتے ہیں, یورپین پارلیمنٹ کے لیٹر ہیڈ کو استعمال کیا ہے, اس حد تک چلے گئے. اس کے بعد ایک برطانیہ کی حکومت کے منسٹر کی آئیڈینٹی, BBC ڈائریکٹر کی تصویریں لے کے چلائی ہیں پاکستان کے خلاف, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آخر میں یہ رپورٹ ایک بہت اہم بات کرتی ہے, Even our full report does not mention everything we uncovered. یعنی جو آپ کے سامنے انہوں نے 80 صفحوں میں رکھا ہے وہ بھی ابھی ٹپ آف دی آئس برگ. تو ابھی آگے کیا کیا چیزیں آئیں گی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سری واستوا گروپ نام ہے, انکت سری واستوا یہ صاحب ہیں جو یہ ساری کیمپین کا فرنٹ ہے, جو سری واستوا گروپ لیڈ کر رہا تھا. اس کا تانا بانا کس سے جا کے جڑتا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, یہ اسی نیٹ ورک کا حصہ ہے جس کی ایک کڑی وہ ڈوسیئر ہے جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ دہشت گردی کس طرح ہندوستان کر رہا ہے, اور ANI اس کی پروجیکشن کرتا تھا رائٹرز اور باقیوں کے ذریعے. نام آپ کو وزیر خارجہ نے بتائے اور اس کی اہمیت میں ابھی بیان کر دیتا ہوں. ساؤتھ ایشیا پیس فورم, بلوچ فورم, فرینڈز آف گلگت بلتستان. ابھی میں اس کی آپ کو امپورٹنس بتا دیتا ہوں. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ANI کا ریلیشن شپ ہندوستانی ریاست سے, سری واستوا گروپ جو ہے اس کی پوٹینشیل ٹائز ود انڈین انٹیلیجنس سروسز, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو رپورٹ کا بتا رہا ہوں. اس کے بعد UN میں, یونائٹڈ نیشنز میں ایک اسپیکر جاتا ہے,
جا کے بات کرتا ہے جو ان کی من پسند بات نہیں ہے, اس کو پھر تھریٹن کیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں مروا دیں گے اگر تم نے ہماری بات نہ مانی یا نہ کی. یہ اس لیول پہ معاملہ گیا ہوا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے حاضرین کہ کچھ سو کالڈ پاکستانیز وہ بھی ان کے ایونٹس بھی اٹینڈ کرتے رہے, ان کو باتیں بھی کرتے رہے, ان کے ساتھ شامل بھی رہے. میرا خیال ہے کہ یہ اشارہ اس معاملے میں کافی ہے. اب آخر میں آپ کو صرف 2-3 چیزیں بتا دوں کہ ایک تو میں نے مافیا کا ذکر کر دیا, دوسرا اس میں کرمینالٹی شامل ہے, یعنی بین الاقوامی قوانین توڑے گئے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کا استعمال, EU کا لیٹر ہیڈ کا استعمال, لوگوں کی آئیڈینٹی چوری کرنا جس کے لیے دنیا میں 20-20 سال قید ہوتی ہے, اس میں کرمینالٹی شامل ہے. یہ صرف بات چیت نہیں ہے اور اس کو پرسو کرنا لازم ہے. دوسری بات میں نے بلوچستان اور گلگت بلتستان کا ذکر اس لیے کیا کہ انٹرنل سیکیورٹی پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں. یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی دہشت گردی کا واقعہ ہوا, ادھر کیا ہو رہا ہے. ہم نے آپ کو ڈوسیئر میں پورا منصوبہ بھی بتایا کہ گلگت بلتستان میں وہ کیا کر رہے تھے. تو جناب یہ آوازیں بلوچستان گلگت بلتستان سے نہیں اٹھ رہی, یہ آوازیں ان نیٹ ورک سے اٹھ رہی ہیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے. اس بات کو تحمل سے ہم سب انٹرنلائز کر لیں کہ پاکستان کے حالات الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں سیکیورٹی کے ضمن میں. دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک. اور یہ میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے. دیکھیے, پاکستان کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا اور وہ آپ کو ہمارے کردار میں نظر آ رہا ہے, اور اس کی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر خارجہ کو کیونکہ وہ اس کی لیڈ میں ہے. پاکستان دنیا سے ان اپولوجیٹکلی بات کرے گا, پرو ایکٹیو پالیسی چلائے گا اور بغیر ڈر کے بات کرے گا. اگر کوئی ابہام کسی کو تھا جی پہلے بات نہیں ہوتی تھی, کشمیر کہاں گیا, ہندوستان, یہ آپ کو اب بالکل واضح طور پہ نظر آ جانا چاہیے. ہمارا مدعا دنیا میں ہر جگہ جائے گا, کھل کے جائے گا. ہاں شاید ہمیں کامیابی نہ ہو, جال بہت پھیلا ہوا ہے ہمارے دشمن کا, لیکن آج نہیں ہوگی تو کل ضرور ہوگی کیونکہ ہماری بات حق اور انصاف پہ مبنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اداروں کی محنت سے وزارت خارجہ باقی تمام پچھلے 1.5 سال میں جتنی سرزرش ہندوستان کی ہوئی ہے میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی, اور بالکل کوارڈینیٹڈ نظام کے تحت پوری حکومت, پورے ادارے, وزارت خارجہ, میرا ادارہ, باقی ادارے کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کیونکہ پاکستان اب ساری دنیا کو یہ بات بتا رہا ہے کہ ہمارا پیراڈائم اکنامک سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے. ہم دنیا سے دوستی کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, ہم افغانستان میں امن تلاش کر رہے ہیں, کوشاں ہیں, پورا زور لگا رہے ہیں تاکہ وہاں امن آئے, راہداری ملے, سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیوٹی بنے. ہمارا اس وقت موقف امن اور اکنامک سیکیورٹی, اور ہندوستان یہ ایکٹیویٹیز استعمال کر رہا ہے کس لیے؟ تاکہ پاکستان آگے نہ جا سکے. ڈوسیئر میں کیا بتایا کہ یہاں حملے کرا رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ سارا نیٹ ورک کیا کر رہا ہے؟ ایک ایسا امپریشن بنا رہا ہے پاکستان کا کہ نہ انویسٹر آئے, نہ جب ہم ڈوسیئر دیں تو ہماری بات مانی جائے. یہ سارا ایک ہی جال ہے اور یہ سارا ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کی ڈائریکشن آپ پلیز ذہن میں رکھیں, اس پہ یہاں بھی اتنی بات نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. بار بار یہ بات ہوتی ہے جی پاکستان نے یہ غلط کیا, وہ کیا. وی آر فوکسڈ آن اکنامک سیکیورٹی اینڈ پیس. یہ ہمارا میسج ہے اپنی قوم کو بھی اور دنیا کو بھی, اور دنیا کے لیے ضروری ہے کہ اپنا نیریٹو اپ ڈیٹ کریں. جو ہندوستان کہہ رہا ہے اس طرح نہیں, پاکستان کو دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں, اور پھر دیکھ لیں کہ وہ مافیا جو دوسری طرف بیٹھا ہے وہ پاکستان کو کہاں لے جا رہا ہے. اب میں وزیر خارجہ کو درخواست کروں گا کہ اب اس گفتگو جو آپ نے سنی اس کے بعد ہماری درخواست کیا ہے. وی ارج the UN Human Rights machinery, particularly the Human Rights Council, the UN High Commissioner for Human Rights, and the relevant special procedure mandate holders, as well as human rights experts, to take a serious look as to how
a prestigious platform such as the Human Rights Council was thus misused. UN ECOSOC and its NGO committee must scrutinize and make sure that the government-owned and sponsored organizations piloting disinformation and spreading fake news and hate are not able to gain any space in UN platforms, especially the Human Rights Council. Tisra, the relevant authorities in Switzerland and Belgium, in particular, should investigate the finances and transparency of the relevant NGOs registered within their jurisdiction. Chautha, we also urge EU authorities to take notice of this massive campaign against Pakistan and not let their legal frameworks and institutions be abused in such a blatant manner. Or Pachwa, the European Parliament members who were manipulated into writing op-eds for fake media outlets or taken on trip to endorse the false Indian narrative of normalcy in illegally Indian-occupied Jammu and Kashmir must recognize India for what it is. You've all heard the details of India's propaganda and influence operation against Pakistan. Today, India is manipulating and misusing the international system for its own nefarious designs. Pakistan calls on the United Nations and the UN Human Rights Council to immediately begin investigation and delisting of the 10 fake NGOs created by India to malign Pakistan. We also call on the United Nations to create processes that ensure that the international system is not manipulated through such influence operations. Additionally, we call on the European Union Parliament to begin a credible investigation into the manipulation of the EU Parliament and its legislative process by these fake organizations involved in anti-Pakistan propaganda under a fully funded disinformation and influence operation run by India. We also call on international news agencies, especially Reuters, to reconsider their existing partnership with ANI News Agency, now proven to be pushing fake news from 2 fake Indian-created websites reportedly. And the last, truth cannot be hidden for long. The scope and extent of India's operations against Pakistan under their hybrid war is now apparent for the world to see. Pakistan will take all necessary actions to protect its interests. Once again, we warn the world to take heed of the RSS BJP regime's agenda, which threatens regional peace and continues to manipulate the international system for its own nefarious ends. Shukriya. शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर क़ौमी सलामती मोईद यूसुफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इंडियन क्रॉनिकल से मुतालिक दस्तावेज़ात पब्लिक हो चुकी हैं। इंडियन क्रॉनिकल्स में वाज़ेह है कि भारत 15 साल से क्या कर रहा था। भारत 15 साल से झूठ के ज़रिए पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मुतासर कर रहा था। भारत झूठी खबरों की वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहा था। आलमी सतह पर भारत प्रोपेगेंडे के ज़रिए अपनी नाकामियाँ छुपाता रहा। भारत ने जाली न्यूज़ वेबसाइट्स तरतीब दी। ये नाज़िज़्म को हवा देने की कोशिश करते रहे और करते रहेंगे। भारत का मकसद गलत मालूमात यूएन सिस्टम को देना है। यूरोपियन यूनियन में पार्लियामेंटेरियन ग्रुप तरतीब दिए गए, हक़ाइक़ सामने आए तो मुनासिब समझा कौम और आलमी बिरादरी से शेयर किया जाए। हम चीज़ ले जा सकते हैं, वहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो अब बात हो गई है
ये वही अंग्रेजी की इस्तिलाह है कॉट विद योर पैंट्स डाउन। तो इसमें तो अब मामला इतना वाज़ेह है कि इस रियासत को तो पता नहीं रियासत भी कहा जा सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं वहाँ जाएंगे, और नाम जो हैं वो आपको उसमें भी मिल जाएंगे, और कुछ और भी हैं जो उससे मुंसलिक हैं। जी नबी सर, सर सेटअप के जैसे आगे मामला फिर आ रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान के सारे मामला तक लाएगा, इस सारा जो प्रगटा हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान को मिलाइट किया गया है और पाकिस्तान को कोशिश की गई है कि ग्रे लिस्ट से बाहर ना सके, ब्लैक लिस्ट में जाए जो भारतीय पर, तो क्या इक़दाम अब किए जाएंगे? क्योंकि आपकी पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट सामने आ गई है जिसको हम आलमी इदारों के सामने ला सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा साहब, देखिए, आप ने सही निशानदेही की है। पाकिस्तान अपने इक़दामात से मुसलसल इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अपने अमल से काफ़ी हद तक कायल कर चुका है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, टेरर फाइनेंसिंग के बारे में और उसको चेक करने के बारे में संजीदा है। हमने कानून साजी की है, हमने इक़दामात उठाए हैं और हमारी संजीदगी दुनिया पे अब अयां है। लेकिन आपने देखा कि इजलासों में हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, और आप देखिए सबसे ज़्यादा इंटरवेंशंस किसकी होती हैं? हिंदुस्तान की होती है। पिछली बार देखिए अकेला हिंदुस्तान बोल रहा था। तो आज उन ममालिक को जो फैटफ के मेंबर्स हैं, उनको हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को इस रिपोर्ट के बाद इट शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। थैंक यू सर, दिस इज रमन शाह फ्रॉम जियो टेलीविजन। वज़ीर ख़ारजा साहब, जिस तरह ये मामला बड़ा खुल के सामने आ गया, यूरोपीय यूनियन के लोग इस्तेमाल हुए, यूरोपीय यूनियन इस्तेमाल, अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, तो क्या आप इन इदारों से अपॉलोजाइज करने का कोई डिमांड करेंगे? एक बात। दूसरा ये कि ये सारा कुछ इतना कुछ होता रहा, क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बारे में बेखबर रही? थैंक यू। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जिन इदारों का जिक्र किया, मैं उनकी नीयत पे, चाहे यूरोपियन यूनियन है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी हाल ही में मेरी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है उनके साथ, और हमारे दोस्ताना और तारीख़ी ताल्लुकात हैं। मैं उन ममालिक की नीयत पर शक नहीं करता, मैं उनके इदारों की नीयत पे शक नहीं करता। मैं समझता हूं उनके साथ धोखा किया गया है, उनके साथ धोखा किया गया है, और मैं उस धोखे की निशानदेही कर रहा हूं और उनको बावर करा रहा हूं कि ये आपके साथ ये एक हाथ हुआ है, और आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि हाथ किसने किया और क्यों किया है और उनके मकासद क्या हैं। तो उनके साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ना मकसूद नहीं है, उनको बाखबर करना और उनको, ताकि मुस्तक़बिल में वो उनके झांसे में ना आए, ये है हमारा मौक़िफ़ और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। और आपका हाँ, देखिए, बहुत से लेवल्स पर मैंने आपको अर्ज़ किया कि हम इन चीज़ों से वाकिफ़ थे, और जिसे कहते हैं ना क्वाइट डिप्लोमेसी के ज़रिए हम अपना नैरेटिव प्लग इन कर रहे थे। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, एक स्टेज आई थी और वो एविडेंस इतना ठोस सामने आ गया था कि हमने डॉसियर आपकी खिदमत में और इंटरनेशनल कम्युनिटी की खिदमत में पेश कर दिया। आज हम समझते हैं कि हम कहते तो काफ़ी न था। आज जो हम कह रहे थे वो आज एक तीसरी पार्टी जो है उसकी तस्दीक कर रही है, तो उसको सामने रखते हुए हमने आपसे शेयर किया है, और हम समझते हैं कि ये मौजू वक्त था उसको शेयर करने का। इसमें मैं सिर्फ ये इजाफा कर दूं जी, ये कल भी मैं तनकीद देख रहा था कि रियासत क्या कर रही थी। देखिए, मैंने आपको अभी 2019 का जो वाक़या बताया और आपको बताया कि हमें मालूम था अपनी इन्वेस्टिगेशन से कि ये रॉ का वही जाल है। कई चीज़ें पस पर्दा रखना ज़रूरी होती हैं, किसी वक्त ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सी चीज़ें इस जाल में हम न्यूट्रलाइज भी करने में कामयाब हुए थे। ये तो क्योंकि अब रिपोर्ट आई है तो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन रियासत तो 24 घंटे इन चीज़ों पे काम कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं था या वी वर कॉट ऑफ गार्ड। जी थैंक यू। अली हुसैन फ्रॉम बिजनेस रिपोर्ट।
شاہ صاحب جس طرح آپ نے جن اداروں کا ذکر کیا رپورٹ میں جو جن اداروں کے نام آئے ہیں جو ہیں EU کی جو پارلیمنٹیرینس جو ہیں جن کے نام یوز ہوئے ہیں جو ابھی زندہ ہیں، کیا ان اداروں کو یا ان لوگوں کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے یا آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اپروچ کیا جائے کہ انڈیا کے خلاف اس طرح یا جو ایکشن کا جو بھی طریقہ کار ہو؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈوزیر اور یہ رپورٹ کو بنا کے کیا آپ کوئی لیگل اسٹیپ کی طرف بھی جا رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن اشخاص کا آپ نے ذکر کیا، جن کے نام کو استعمال کیا گیا، امپرسنیٹ کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ ان کی نظر سے یقیناً گزرے گی اور گزری ہوگی، تو ہماری بات سے ہٹ کر ان کی ایک اپنی شہرت ہے، ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے، ان کی اپنی ساکھ ہے، تو انہیں از خود بھی اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان شخصیات کو ان کی پارلیمنٹ کا فورم ہے، اس پہ وہ اپنی تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کس طرح میرا نام استعمال کیا گیا، کس طرح ایک شخص جو ہے جو زندہ بھی نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو آپ نے اس کی تصاویر چھاپ دی، اس کے نام کو استعمال کیا، تو یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے، ہمارا نہیں ان کا بھی ہے۔ کل کو کوئی ان کے نام سے کوئی غلط چیز منسوب کر دے تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ کل کو میرے نام سے کوئی غلط چیز منسوب کر دے اور مجھے اس کے مطلب سوال جواب میں میں الجھ جاؤں تو یہ مناسب نہیں ہے، تو ان کو یہ کرنا چاہیے، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ اس رپورٹ کے بعد ایک تشویش کی لہر وہاں ضرور دوڑی ہوگی۔ کچھ نے اپنی لا تعلقی کا بھی اظہار کیا جن کے نام سے اوپیڈ چھاپے۔ جی ہاں، یہ فارن سیکرٹری صاحب نے میری معلومات میں اضافہ فرماتے ہوئے کہا کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جن کے ناموں کو استعمال کیا گیا انہوں نے اپولوجائز کیا لا تعلقی کا اور اپنی لا تعلقی کا اظہار بھی کیا ہے۔ سو the ball has been set into motion۔ فیصل بیگا، شاہ صاحب میری کوشچن ہے کہ ہندوستانی آرمی چیف جنرل منہوج فرسٹ ٹائم ایور ہمارے اسلامی برادر ملک دبئی UAE اور سعودیہ کا وزٹ پہ گئے ہیں۔ UAE نے ہمیں ان 13 ممالک کی لسٹ میں ڈالا ہے جن کی ورک فورس لو نہیں ہے، اور نمبر 2 ان کی ٹورسٹ کو بھی وہ انٹری نہیں دیتے ہیں۔ تو جنرل منہوج کے اس دورے کے بارے میں آج کے اس موضوع کو سامنے رکھے آپ مجھ سے کل پرسوں بات کیجیے گا، میں بات کروں گا، پہلے کر چکا ہوں، آج نہیں کروں گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرینڈ تھا کہ کچھ بھی انڈیا میں پہلے ہوتا تھا فوراً پاکستان کے اوپر بغیر کسی انویسٹیگیشن کے ایک نام اعزاز ڈالتا جاتا تھا۔ اب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے 750 سے زیادہ پبلیکیشن 116 ممالک کے اندر ہوتے تھے۔ کیا پاکستان کی مشنز کو یہ بات کہی جائے گی کہ ان آرگنائزیشنز کو آؤٹلیٹس کو ریچ آؤٹ کریں ان کو اس بارے میں؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور معید یوسف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اس کی تحقیقات کرائیں۔ عالمی اداروں کی نیت پر شک نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عالمی اداروں کو اور ممالک کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ آج تیسری پارٹی نے ہمارے پیش کیے گئے ڈوزیر کی تصدیق کی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ انڈین کرونیکل سے متعلق دستاویز پبلک ہو چکی ہیں۔ پاکستان دنیا کو بھارتی سرگرمیوں سے آگاہ کرتا رہا ہے، حقائق سامنے آئے تو مناسب سمجھا کہ قوم اور عالمی برادری سے شیئر کیا جائے۔ بھارت کا مقصد غلط معلومات UN سسٹم کو دینا ہے۔ یورپین یونین میں پارلیمنٹیرین گروپ ترتیب دیے گئے، بھارت نے جعلی نیوز ویب سائٹ ترتیب دی۔ عالمی اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اس کی تحقیقات کرائیں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔